अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको ज़राए इब्लाग से पता चल गया होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा को तरक्की देकर 4 स्टार जनरल बना दिया है और उन्हें पाकिस्तान के पहले कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया है। अब ये तकर्री 27वीं आइनी तरमीम जो कि नवंबर 2025 में हुई थी, उसके तहत जो शुरू होने वाली अस्करी ढांचे की असर नौ तश्कील थी, उसका एक अहम मरहला मुकम्मल हो गया है। यानी इसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी जनरल आसिम मुनीर बन गए थे और उनको फील्ड मार्शल का ओहदा भी दे दिया गया था। अब जनरल आमिर रज़ा नए कायम होने वाले नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की सरबराही करेंगे, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के अमली इंजमाम का जिम्मेदार होगा। यानी तमाम न्यूक्लियर मिसाइल जो प्रोग्राम है उनकी कोऑर्डिनेशन, उनको असर नौ तश्कील देना, उन पे उनकी ओवरसाइट, ये सारा आ, बिल्कुल इस उनके मातहत होगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी जौहरी पॉलिसी और इसके इस्तेमाल के बारे में हतमी इख्तियार भी इसी दफ्तर के पास होगा, यानी कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। अब तरमीम शुदा आर्मी एक्ट के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की सिफारिश जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पे हुई है। और यूं इसके साथ ही जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का एक कभी ओहदा हुआ करता था पाकिस्तान की अफवाज में, वो भी अब ख़त्म हो गया है। बुनियादी तौर पर 27वीं तरमीम के बाद उसका वजूद नहीं रहा था। अब इसके बाद और भी कई तरमीम गालिबन की जाएंगी ताकि नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में भी तब्दीलियाँ लाई जाएं, ताकि उसे नए आइनी और अस्करी ढांचे से हम आहंग किया जा सके। अब ये तो हुआ उसका जो थ्योरेटिकल काम है, कानूनी आइनी तौर पे जो तकाजे पूरे करने थे। अ, इससे सवाल बहरहाल कुछ उठे हैं, और ये कि तकरीबन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये ओहदा संभाले हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कोई 15 माह से तकरीबन हो गए, या 15 माह से ज़्यादा। और इस 1 साल से ज़्यादा के अरसे में सिवाय एक या दो जनरलों को और किसी को तरक्की नहीं दी गई। यानी जनरल्स की तरक्कियां जो हैं वो रुकी हुई थी। और इसके साथ साथ अब ये समझा जा रहा है कि ज़ाहिर है मज़ीद तब्दीलियां भी होंगी, लेकिन सवाल यह है कि इस मौके पे क्यों आखिर ये तकर्री इतने अच्छे तक मौखर क्यों, ये 4 स्टार की जो तकर्री थी, क्या ये महज एक इदारा जाती ज़रूरत थी, या इसके पीछे बैन अवी और दाखिली अवामिल और प्रेशर्स कार फरमा है। बैन अवी दबाव क्या हो सकते हैं? गुज़श्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान को अपनी दाखिली इंसानी हुकूक की सूरत हाल और अफगानिस्तान में सरहद पार अस्करी कार्रवाइयों के हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ा है बैन अवी फोरम पर। अप्रैल 2026 में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान में अक़लियती लड़कियों के ख़वातीन के अगवा, जबरी मजहब की तब्दीली और जबरी शादियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसी तरह मई 2026 में अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर यानी तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो कमेटी है, उसने पाकिस्तान पर तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियों, मनमानी गिरफ्तारियों और मावराए अदालत हलाकतों के इल्ज़ामात पर तशवीश जाहिर की और एहतसाब और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात को मजबूत बनाने का मुतालबा किया। जुलाई 2026 में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हुकूक की बैन अवी तंजीम है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2026 में काबुल के एक बहाली मरकज़ जो कि अस्पताल था, उस पर पाकिस्तान का हमला मुमकिन तौर पर एक जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आ सकता है। यानी बाकायदा उसको जंगी जुर्म करार नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि ये जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आ सकता है। एमनेस्टी ने यह भी कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि यह मरकज़ फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ताहम ये बात अहम है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हमले को जंगी जुर्म करार नहीं दिया फ़िलहाल। यूरोपीय यूनियन ने भी अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्टों में पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसे ही खदशात का इजहार किया था। हुकूक इंसानी के हवाले से जबरी गुमशुदगियों
اور شہری آزادیوں پر پابندی اور عدلیہ کی محدود ہوتی آزادیوں کے حوالے سے۔ اب کیا یہ تمام بین الاقوامی دباؤ موجودہ تبدیلی کا سبب بنے ہیں، یا پھر جو داخلی صورتحال ہے پاکستان کی، کیونکہ اس میں بھی مسلسل جو سیاسی پولرائزیشن موجود ہے، کشیدگی بھی ہے، معاشی مشکلات ہیں، عوامی بے چینی ہے، اور سیکیورٹی چیلنج جس سے ہماری جو سیکیورٹی اپریٹس ہے مسلسل دوچار ہے۔ اور اسی لیے اس ایسے ماحول میں جنرل عامر رضا کی 4 ستارہ ترقی یعنی 4 اسٹار جرنیل ہونے کا جو عمل ہے، ایک بنیادی سوال اس سے جنم لیتا ہے کہ یہ تقرری پاکستان کی عسکری طاقت کے توازن کے بارے میں کیا اشارہ دے رہی ہے؟ کیا یہ اندرونی، خاص طور پہ جو اندرونی دباؤ ہیں اس وقت، پریشرز ہیں جن کا سامنا حکومت کو بحیثیت مجموعی ہے، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہے، یا پھر ادارہ جاتی پریشرز ہیں، کوئی شاید بے چینی ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ تعیناتی مکمل کی گئی ہے، یا اس کے پیچھے آ، ہم پاکستان کی حکومت کا اپنا کوئی موٹیو ہو سکتا ہے؟ بہت سارے ظاہر ہے جب اس قسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس سے چہ گویاں جنم لیتی ہیں۔ اب یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس تقرری سے جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار بننے سے اب مزید تبدیلیاں آئیں گی، نئے جرنیل جو ہیں ابھر کے 2 اسٹار سے 3 اسٹار بنیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور 3 اسٹار بھی 4 اسٹار بنا دیا جائے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی آفیسرز ٹریننگ اسکول جس کو کہتے ہیں OTS، اس کے گریجویٹ ہیں، یعنی OTS 17 کے وہ گریجویٹ تھے، جبکہ جنرل عامر رضا OTS 22 کے گریجویٹ ہیں۔ اور یہ ایک بڑا، ایک غیر معمولی موقع ہے پاکستان کی عسکری تاریخ میں کہ OTS سے تعلق رکھنے والے، یعنی آفیسرز ٹریننگ اسکول جو ہے اس سے تعلق رکھنے والے 2 آفیسرز اب ایک آرمی چیف ہو گئے ہیں 5 اسٹار، اور دوسرے ان کے جو اسٹریٹجک کمانڈ کے انچارج ہوں گے وہ بھی اسی سروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس سے بھی زیادہ اہم بات اس وقت یہ ہے کہ جنرل عامر رضا موجودہ ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل عاصم ملک سے کافی جونیئر ہیں۔ جنرل عاصم ملک 80 میں لانگ کورس کے افسر ہیں، اور اس تقرری کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے عملاً جنرل عامر رضا کو 7 حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرلز پر فوقیت دے دی ہے، اور ایک اشارہ دیا ہے کہ جنرل عاصم ملک کو اب گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ اب سپر سیڈ ہو گئے، یعنی یہ ان 7 جرنیلوں میں ہیں جو کہ جنرل عامر رضا سے سینئر تھے۔ اب دلچسپ سوال یہی ہے کہ کیا جو تمام سینئر جنرلز جو کہ جنرل عامر رضا سے سینئر تھے، فوج کی روایات کے مطابق اب قبل از وقت ریٹائرمنٹ اختیار کر لیں گے، جیسا کہ ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی جب ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا، اور دیگر کئی افسروں نے بھی سپر سیڈ ہونے کے بعد یہی کیا تھا کہ فوج سے انہوں نے چھٹی لے لی۔ ظاہر ان کو بعد میں کوئی 50-55 محکمے ہیں فوج کے انتظام کے تحت، ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور فوج سے زیادہ تنخواہ ان کو وہاں ملتی ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا یہ 7 کے 7 افسر اب ریٹائر ہو جائیں گے؟ کیا صرف چند افسران اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے، یعنی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، یا سب 7 کے 7 جرنیل اپنی نوکریاں جاری رکھیں گے؟ اب پیغام کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنرل عاصم ملک کو ہے، لیکن اگر جنرل عاصم ملک بطور ISI اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں، جبکہ دیگر سپر سیڈ ہونے والے 6 جرنیل ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک غیر معمولی اشارہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ نئی 4 اسٹار تقرری کے باوجود وہ طاقت کے موجودہ ڈھانچے میں اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ادارے کے اندر ان پر اعتماد قائم ہے۔ یعنی 7 کے 7 افسران اگر جاری رکھتے ہیں نوکری، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ابھی بھی پورے عسکری نظام کے لیے ریلیونٹ ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عاصم ملک ISI کے سربراہ ہیں، یہ بالکل وہی پوزیشن ہے جو جنرل
اشفاق قیانی کی تھی. وہ جنرل پرویز مشرف کے انڈر ISI کے سربراہ تھے. اور انہی دنوں آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا. پھر 60 ججوں کو فارغ کر دیا گیا تھا. اور بعد میں یہ چمی گویاں ہوتی رہیں اور کئی وکلاء نے یہ کہا کہ دراصل جو جنرل چیف جسٹس افتخار چودھری کے انکار کی وجہ دراصل جنرل کیانی تھے. انہوں نے پس پردہ وکلاء کو انہوں نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ ججوں کی بحالی کے لیے تحریک شروع کرے اور ظاہر جج پھر بحال بھی ہو گئے تھے. اب اس سے قطع نظر جنرل عاصم ملک بہرحال انتہائی اہم پوزیشن پہ ہیں اور ان کا بتایا جاتا ہے کہ فوج کے سربراہ کے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی رابطہ ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنی یہ پوزیشن آئندہ 2-3 دنوں میں وہ جاری رکھتے ہیں یا پھر وہ بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں. اور یہ اسی حوالے سے جو باقی 6 جرنیل ہیں ان کا بھی دیکھنا ہوگا اور اس سے پھر اندازہ ہوگا کہ فوج کے موجودہ حالات یا موجودہ عسکری ڈھانچہ جو ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.